کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں، جیسے کیلے کا پانی، انگور کا پانی، انار اور تربوز کا پانی اور گنے کا رس۔ جو پانی گرم ملک میں گرمیوں کے موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو جائے تو جب تک وہ گرم ہو اس سے بھی وضو اور غسل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی جسم کے کسی حصے پر استعمال کرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر اس میں کوئی کپڑا بھیگ جائے تو جب تک کپڑا ٹھنڈا نہ ہو جائے تو کپڑے کو بھی جسم پر نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اس سے برس کی بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں اگر پانی ہو، جس طرح کے دریا جب خشک ہوتا ہے، یہ نہر خشک ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں پانی رک جاتا ہے، تو وہ جب تک اس میں نجاست پڑنے کا علم نہ ہو اس وقت تک وہ پانی پاک اور اس سے وضو جائز۔ کافر نے پانی کے پاک یا ناپاک ہونے کی خبر دی تو اس کی خبر نہیں مانی جائے گی، پانی کو پاک ہی سمجھا جائے گا۔ نابالغ بچے کا بھرا ہوا پانی جو شرعاً اس کی ملک ہو جاتا ہے، اس سے پینا یا اس سے وضو کرنا یا غسل کرنا یا کسی اور کام میں لانا ماں باپ کے علاوہ یا اس آدمی کے علاوہ جس کا وہ نوکر ہو کسی کو جائز نہیں ہے اس پانی کو استعمال کرنا، اگرچہ وہ اجازت بھی دے دے، کیونکہ نابالغ بچے کی اجازت بھی شرعاً معتبر نہیں ہے۔ اگر اس پانی سے وضو کر لیا یا غسل کر لیا تو وضو اور غسل تو ہو جائے گا، مگر وہ پانی استعمال کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ تو اس سے اساتذہ اور معلمین کو سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ عام طور پر نابالغ بچوں سے پانی منگوا کر پیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح یہ کام ناجائز اور اس سے گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بالغ کا بھرا ہوا پانی بھی اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ پلید پانی جس طرح خود استعمال کرنا جائز نہیں، اسی طرح جانوروں کو پلانا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اس سے کوئی گارا وغیرہ بنا کر کسی مکان کی لپائی کی جا سکتی ہے، لیکن مسجد کی لپائی اس گارے سے نہیں ہو سکتی جس میں پلید پانی استعمال